تو یہ کہانی اس وقت کی ہے جب زمین پہ سائلنس تھی اور جنات کے فساد تھے. تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بھیجنے والا. ہم اور کسی کی بات نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی اور اس کے بعد اپنی روح میں سے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی اور پھر فرشتوں سے کہا کہ تم اب آدم کے سامنے سجدہ کرو. اور ان فرشتوں میں وہاں پہ ابلیس بھی تھا جو کہ ایک جن تھا، بٹ اس نے ڈینائی کر دیا. اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرنے والا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا اور جنت میں آدم علیہ السلام تنہا رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں ان کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی بنائی، یعنی حضرت حوا علیہ السلام. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہیں جو مرضی ہے جنت میں کھا سکتے ہو، بٹ اس پیڑ کے نزدیک بھی نہیں جانا. جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جانا. پھر وہ بہت ٹائم تک جنت میں ہے. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ 40 ایئرس تک وہ جنت میں رہے. بٹ اس ٹائم شیطان ان کے اندر وسپرنگ کرتا رہا، ان کے اندر وسوسے ڈالتا رہا. بٹ پھر ایک دن وہ اس پیڑ کے نزدیک گئے اور اس سے پھل کھا لیا اور اسی وقت ان سے جنت کا لباس اتر گیا. تو پھر انہوں نے توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جاؤ اب یہاں سے. پھر وہ وہاں سے آئے دنیا میں. اب آدم علیہ السلام بہت سارے اسکالرس کہتے ہیں کہ سری لنکا میں آئے اور حضرت حوا جدہ میں یعنی سعودی عربیہ میں آئی. پھر وہ لوگ ایک نئی دنیا میں آئے، انجان دنیا، انجان راستے، نہ کوئی گھر نہ کوئی مددگار، بالکل تنہا. اور وہ سیدھا جنت سے نکل کے ایک ایسی زمین پہ آئے جو کانٹوں اور پتھروں سے بھری ہوئی تھی. ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد آخرکار آدم اور حوا مل ہی گئی اور اس کے بعد ان نے ساتھ میں کام کیا، ساتھ میں سٹرگل کیا، ساتھ میں فارمنگ کی اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھی. اس کے بعد انہوں نے ایک نئی جنریشن سٹارٹ کی. اور آدم علیہ السلام صرف ایک پہلے انسان نہیں تھے بلکہ وہ پہلے پروفٹ بھی تھے. ان کی عمر اراؤنڈ 1000 ایئرس تھی اور انہوں نے آگے ہنڈریڈس آف جنریشن کو بڑھایا اپنی عمر میں ہی. اور اس کے ساتھ ان کے جو 2 مشہور بیٹے تھے حابیل اور قابیل. اور اس کے بعد آدم علیہ السلام ایک ٹائم میں بیمار ہو گئے اور اس کے بعد ان کی وفات ہوئی. بٹ آدم علیہ السلام نے اپنے پیچھے ایک چیز چھوڑی اور وہ تھی توحید. آدم علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں بہت سارے لیسنز ملتے ہیں، بٹ ایک لیسن یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم اور حوا کو سکھایا، وہ تھا توبہ کرنا. اگر آپ سے کوئی لغزش خطا ہو جاتی ہے تو آپ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. شیطان آپ کو بہکائے گا کہ مت کرو توبہ، آپ نے بہت گناہ کیے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. رمضان ہے، آپ بھی توبہ کریں، پہلا رمضان ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گی. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے.